السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر نوجوان اس مسئلے کو لے کر کشمکش میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ معاملہ چونکہ آتا بھی ہے اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بنتا ہوا رشتہ بھی بگڑ جایا کرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سگی خالہ، سگے ماموں اور سگی پھوپھی کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، شادی ان سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے۔ جہاں پر پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جن گھروں میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہاں ان سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور جہاں پر جہالت ہے، کوئی دین کے بارے میں زیادہ جانکار نہیں ہے، تو وہ سیدھے یہ کہہ دیتے ہیں وہ تو ہماری بہن ہے، ہم کیسے اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں رشتہ کتنا گہرا ہے۔ ماموں یعنی ہماری ماں اور بھائی، ان کے بھائی، یہ دو ہماری ماں کا اور ماموں کا بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ ایسے ہی اگر آپ پھوپھی کو دیکھیں گے تو ہمارے والد اور ہماری پھوپھی کا بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ ہماری خالہ کو دیکھیں گے تو ہماری ماں اور ہماری خالہ کا بہن بہن کا رشتہ ہے۔ تو یہ رشتے چونکہ بہت گہرے رشتے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خالہ کی لڑکی سے نکاح کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ہماری بہن ہے، پھوپھی کی لڑکی ہماری بہن ہے، ماموں کی لڑکی ہماری بہن ہے، اس سے ہم کیسے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس کا صحیح مسئلہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے دماغ میں جو کچھ آ جائے یا ہم جو سوچ لیں، شریعت مطہرہ اس کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں انہی چیزوں کو مانا جائے گا جو قانون کے اعتبار سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نافذ کیے ہیں، بنائے ہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس میں سورہ نساء میں جس آیت میں نکاح کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ کن لوگوں سے، کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جب ان آیتوں کو آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں کہیں بھی نہ تو پھوپھی کی لڑکی کا ذکر ہے، نہ خالہ کی لڑکی کا ذکر ہے، اور نہ ہی ماموں کی لڑکی کا ذکر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہاں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے اور وہاں انہی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے نکاح حرام ہے، تو جب ان عورتوں کا، ان لڑکیوں کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے تو پتہ، یا قرآن میں اور کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ماموں کی لڑکی ہو، خالہ کی لڑکی ہو، پھوپھی کی لڑکی ہو، ان تمام لڑکیوں سے جو ہماری ماموں زاد بہن ہیں، خالہ زاد بہن ہیں، پھوپھی زاد بہن ہیں، ان سے بلا شبہ بغیر کسی حرج کے نکاح کرنا جائز ہے، شادی کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی اور دوسری وجہ بنتی ہے جس سے نکاح حرام ہو جاتا ہو تو اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر خالہ کی لڑکی ہے، خالہ کی کوئی مجبوری تھی یا بچی پیدا ہوئی، 2-4 مہینے ہوئے، خالہ کا انتقال ہو گیا، اور اس لڑکی کو یعنی خالہ کی لڑکی کو ہماری ماں نے دودھ پلایا ہو، یہ سمجھ لیجیے ہماری ماں نے دودھ پلایا ہو، تو اب چونکہ وہ خالہ کی لڑکی ہماری ماں کا دودھ پینے کے بعد ہماری رضاعی بہن بن جائے گی، تو اب اس ماں کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا ناجائز ہوگا، ورنہ مطلقاً خالہ کی لڑکی ہے، ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے تو بالکل اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے پھوپھی کی لڑکی ہے، پھوپھی کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور پرابلم ہے، اور بچپن ہی میں یعنی 2.5 سال کے اندر جو ہے اس لڑکی کو ہماری ماں نے دودھ پلا دیا ہے، یا تو اب چونکہ رضاعی بہن میں اس کا شمار ہوگا، اس لیے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ماموں کی لڑکی کا بھی مسئلہ ہے۔
تو خلاصہ یہی ہے کہ خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان تمام لڑکیوں سے بلا شبہ نکاح کرنا جائز ہے اور ان سے شادی کرنا جائز ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ یقیناً آپ کی ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بہن ہیں، لیکن وہ رشتہ نکاح کی حرمت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ رشتہ ایسا ہے کہ آپ ان سے نکاح ضرور کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ان سے نکاح ناجائز و حرام ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں اور شریعت کے قانون کو پڑھیں اور سمجھیں، تاکہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آئے اور آپ جو ہے جہالت کی باتوں سے دور رہ کر علم کی روشنی میں آ کر شریعت کے قانون کو، شریعت کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔